بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان لاؤنج کے پی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، موجودہ پی ٹی آئی حکومت کو 3 سال پورے ہو گئے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو اس صوبے میں پی ٹی آئی کو اقتدار میں آئے ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو پرویز خٹک صاحب کی حکومت تھی 5 سال انہوں نے پوری کے، اور ابھی جو موجودہ محمود خان صاحب کی حکومت ہے ان کو 3 سال پورے ہو گئے ہیں۔ تو ان 3 سالوں میں پی ٹی آئی کی کارکردگی کیا رہی ہے، آج ہم اس کو 3-4 شعبوں میں تقسیم کریں گے۔ جیسے لا اینڈ آرڈر میں کیا پوزیشن رہی، فاٹا مرجر ہوا تھا اس کی کیا صورتحال ہے، پھر صحت کے شعبوں میں کیا کیا بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں، تعلیم کے شعبے میں بھی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ترقیاتی کام ہوئے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ جو کمپلیٹ کیے گئے ہیں ان پہ بھی بات کریں گے، اور جو زیر تعمیر ہے ان پہ بھی بات کریں گے، اور جو ابھی 2 سال میں مکمل ہونے ہیں کوشش کریں گے کہ اپنے مہمانوں کے ساتھ ان پہ بھی بات کریں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے 3 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے جناب محمود جان بابر صاحب، سینئر صحافی ہیں، قلم نگار ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب عابد حمید صاحب ہیں، یہ بھی سینئر صحافی ہیں، دنیا ٹی وی کی بیورو چیف ہے یہاں پشاور میں۔ ٹیلی فون لائن پہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب اجمل خان وزیر صاحب، سابق مشیر رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا حکومت میں۔ تو محمود جان صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ 3 سال پورے ہو گئے ہیں جو موجودہ حکومت ہے، تو اگر لا اینڈ آرڈر پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں تو آپ کیا کہتے ہیں 3 سالوں میں کیا کارکردگی رہی ہے، کیا جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے پورا آپ اگر دیکھیں پورے صوبے کا تو آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے شکریہ، بات یہ ہے کہ اطمینان تو انسان کو کبھی بھی نہیں ہوتا، انسان بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے، اور خصوصاً جب آپ وہ لوگ ہوں کہ جب آپ نے یہ کہا ہو کہ ہم آئیں گے تو ہم سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کر دیں گے، کیونکہ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل بنے ہوئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ طالبان کے ساتھ بات چیت کی حمایت بھی کی تھی، جی، تو ہم سب کو یہ توقع تھی کہ یہ آئیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ویسے بھی ان کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کے ادارے اور حکومت سیم پیج پہ ہوں تو اس وقت وہ مسائل حل ہوتے ہیں، اور اس میں ہم بہتری دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تو ادارے اور عمران خان صاحب سیم پیج پہ ہیں، جی، تو اس لیے وہ کارکردگی جو تھی تو وہ پہلے کے مقابلے میں آلریڈی بہتر تھی۔ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کے دور میں آخری 2 آپریشنز بڑے شروع ہوئے تھے، اور یہ اس کی کنٹینیویشن ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو یاد ہے نا آپریشن ضرب عصب جب شروع ہوا تو اس کے بعد رد الفساد بھی شروع ہوا، تو وہ جو ٹیکنیکلی وہ چیزیں تھیں تو وہ اس کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور پولیٹیکل گورنمنٹ پہلے سے ہی اداروں کے پیچھے موجود تھی۔ تو وہ عمران خان صاحب کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ انیشیٹو پہلے لیا جا چکا تھا، ورنہ آپریشن جو حکومت شروع کرتی ہے اس کو پھر بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ تو بھگتنا اگر ہوتا تو وہ نواز شریف صاحب کو پڑا، اور پھر عمران خان صاحب کو وہ سب کچھ ایک کنٹینیویشن میں ملا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیں تو ابھی تک حالات اس وجہ سے بھی بہتر ہیں کہ اس وقت جو ہم نے وہ آپریشن شروع کیے جو دنیا مانگ رہی تھی، جس طرح شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ شمالی وزیرستان کے بعد پورے پاکستان میں بھی ایک آپریشن شروع ہوا رد الفساد کا، جس میں ہم نے انتہا پسندی کے خلاف بھی جب ہاتھ ڈالا تو اس وقت جو ہے اس کے بہتر نتائج سامنے آئے۔ وہ دوسری بات ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ ابھی تک پورا عمل درآمد نہیں ہوا، رد الفساد کے جو ٹارگٹ سے اس میں بھی ابھی بہت سارا کام باقی ہے، لیکن حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب وہ آپریشن شروع ہوئے تو پاکستان میں جو بھی لوگ اس قبائلی علاقے میں موجود تھے، اس وقت جو قبائلی علاقہ تھا، ان کو جانا پڑا افغانستان جانے کے بعد جب وہاں پہ پھر حالات ایسے بنے کہ پھر وہ ان کو واپسی میں بھی مشکلات ہوئیں، پھر پاکستان نے فینسنگ کی، فینسنگ کا بھی پاکستان کو فائدہ ہوا، اور اس کے علاوہ بھی جو حالات تھے دنیا کے وہ جو بدل رہے تھے، خصوصاً افغانستان میں جو بدل رہے تھے، تو اس کا بھی پاکستان کو فائدہ ہوا کہ وہاں پہ جو امن و امان کی صورتحال جو بن رہی تھی، طالبان اور امریکہ کے جو مذاکرات چل رہے تھے، اس کا بھی پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے پاکستان پہ، اچھا، کہ پہلے سے ہی وہ جو ماحول تھا پاکستان کے لیے وہ بہتر ہو رہا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ جو حالات ہیں، ابھی تھوڑی سی پریشانی پھر چل پڑی ہے، لوگ اس بات پہ پریشان ہیں کہ جب ہم نے علاقہ صاف کر لیا، فینسنگ ہو گئی،
تو پھر وزیرستان میں حملے کیوں ہو رہے ہیں, یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. اس کے خلاف بھی آپریشنز چل رہے ہیں, لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی یہ سوال ہے اور وہ اس کو پوچھتے بھی ہیں, اور فیئرز بھی ابھی لوگوں کے ہیں کہ یار اگر یہ یہاں آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے باقی علاقوں میں بھی آ سکتے ہیں. بالکل. تو اس کے علاوہ داعش بھی آپ دیکھیں افغانستان میں ایکٹیو ہوئی ہیں, تو جو اس کو وہاں پہ اس کو فائدہ ہوگا اگر اس کی وہ کارروائیاں ہوں گی, تو اگر یہاں بھی ان کی کوئی پریزنس ہے جو ابھی تک نظر نہیں آ رہی, تو اس کا بھی فائدہ لیا جا سکتا ہے. لیکن وہ حملے تو کر رہے ہیں باقاعدہ, جو ابھی حال ہی میں انہوں نے کچھ حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. میں عابد حمید صاحب کی طرف جاؤں گا. حال ہی میں اب جیسے محمود جان صاحب نے کہا کہ کچھ یعنی اتنی برے حالات نہیں ہیں, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جیسے نہیں تھے جیسے پہلے تھے, لیکن ابھی یہ کچھ قبائلی علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تو سیکیورٹی فورسز کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں. یہ جو ہماری یہاں کی صوبائی حکومت ہے یہ اس پہ بالکل بات ہی نہیں کرتی ہیں, جب یعنی انہوں نے کبھی اس کے اوپر کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں, بالکل یہ انہوں نے خاموشی اختیار کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل. اگر آپ دیکھیں محمود جان صاحب نے اسٹارٹ میں ایک بات کی جو بڑی مختصر لیکن جامع بات تھی, اور اس کو اگر میں یہ کہوں کہ ان الفاظ میں اگر میں کہوں جو کہ خیبر پختونخوا حکومت کو جو امن و امان کی صورتحال تھی یہ تیار پلیٹ پہ ملی ہے. جی. ان کا وہ تجربہ, وہ واسطہ, وہ تعلق, وہ ایکسپیرینس نہیں رہا ماضی میں جن حکومتوں کا رہا ہے. جس طرح ان پی نے یہاں پہ زخم جھیلے ہیں, جو ان پہ حملے ہوئے ہیں, ان کے قیمتی لوگ, قیمتی جانیں جو ہمارے بھی لوگ تھے ان کی جانیں ضائع ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی پر اٹیک ہوئے, اس طرح اور ایون کے جے یو آئی کے اوپر جو ان کے امیر ہیں مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں. بالکل. تو اس حکومت کو تو اس چیز کا ادراک نہیں ہے, نہ اس وقت جو یہاں پہ قیادت بیٹھی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو شاید ان کا بھی نہ اتنا تجربہ ہے نہ ہی ان کا ادراک ہے. اگرچہ وزیر اعلیٰ خود سوات سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ دہشت گردی کی طویل ایک لہر رہی, بالکل. بڑے آپریشن وہاں پر ان لوگوں نے بہت درد جھیلے, لیکن اس کے باوجود جو ایک انتظامی یا ایک اس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک نظر ہوتی ہے, ایک مہارت ہوتی ہے, اس کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے کس طریقے سے, وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس حکومت کے پاس. ایون کہ ایک بریفنگ تھی جس میں محمود جان صاحب تھے ایک صوبائی وزیر کی طرف, مشیر کی طرف سے, اس میں یہ ہم نے ان سے کئی دفعہ سوال کیا کہ آپ جو ہے یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس پہ, یا افغانستان میں جو حالات بدل رہے ہیں اس پہ آپ لوگوں کی کیا پالیسی ہے, بات نہیں کر رہے ہیں. کوئی جواب نہیں تھا. آپ خود پہ موجود تھے وہاں, بالکل کوئی جواب نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت میں ایسے لوگ ہیں جن کو نہ قبائلی علاقوں کا کوئی ادراک ہے, نہ یہاں پہ کوئی انتظامی ان کا وہ ہے, جو وہاں کے قبائلی علاقوں سے جو تعلق رکھنے والے جو وزیر لیے گئے ہیں, اگر آپ دیکھیں آپ نے کبھی اس کو میڈیا کا سامنا کرتے دیکھا بھی نہیں ہوگا, وہ بات تک نہیں کر سکتے. اجمل وزیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اجمل وزیر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب السلام علیکم, آپ کو اور آپ کے دونوں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, السلام علیکم. جی اچھا اجمل وزیر صاحب, ہم 3 سالہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی کارکردگی پہ بات کر رہے ہیں کہ کس حد تک یہ کامیاب رہے ہیں, جو انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے تھے. مختلف ہم نے ان کو 3-4 سیکشن میں تقسیم کیا ہے. تو ابھی ہم سیکیورٹی کے اوپر بات کر رہے تھے, چونکہ آپ بھی اسی حکومت کا حصہ رہے ہیں, پھر وہ جو کچھ ہوا وہ سب ہم مطلب معلوم ہے. تو لیکن آپ شروع میں تھے اور قبائلی علاقوں کے لیے تو آپ وہاں کی بھی آپ نمائندے رہے ہیں, تعلق بھی وہاں سے ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سیکیورٹی کی وہاں کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً حملے ہوتے ہیں, تو یہ کیوں, مطلب اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے رفعت صاحب, جو صورتحال ہے وہ اگر ہم یہ کہیں کہ مرج ڈسٹرکٹ کے ٹرائبل ایریاز کے کبھی صورتحال بہت خراب تھی, جو کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, آپ لوگوں نے کور کیا ہے, اور میرا تو تعلق وہاں سے, تو پھر درمیان میں کافی حالات بہتر ہوئے ہیں. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پہلے کے بنسبت اگر پہلے آپ جائیں تو اس وقت اور اب میں بہت فرق ہے, کافی حالات بہتر ہے. ہاں واقعات ہو رہے ہیں, اور ابھی تھوڑے سے اور پھر وہ واقعات اس طرف سے جو دہشت گردی کے اٹیکس ہیں یا ٹارگٹ کلنگ ہے وہ ہو رہی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اس تعداد سے نہیں ہو رہے جو پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے. اچھا. اب
सूरत-ए-हाल ये है कि आपने जैसे फरमाया, मैं बिल्कुल जब मर्ज डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले जब ये मर्ज हुआ तो मेरे ख्याल में कि उसमें पहला इंचार्ज आप मिनिस्टर के एडवाइजर के, मैं इस एरिया का रहा हूँ, लेकिन मैंने जब इस इलाके का एडवाइजर था ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट का, तो मैंने वहाँ पे उस वक्त ये कोशिश की कि मैं खुद जाता था वहाँ पे और कोई भी मसला होता था, मसलन मैं आपको 2-3 वाक़यात बता सकता हूँ कि खड़ कमर का मसला हुआ था जो कि बहुत बड़ा मसला था, अगर आपको याद हो, उसमें कोई 16 लोग जो है ना वहाँ जी के बिल्कुल हमारे, तो वो ऐसा मसला था कि उस वक्त फिर उसको हैंडल करना, और मैं आपको ये आप दावे से कह रहा हूँ, आबिद हमीद को पता है और बाबर को भी पता है और आपको भी पता हो, मैंने सिंगल हैंडेड वो मसला हल किया था और बड़े खुश असलूबी से वहाँ मेरा शाह मैं खुद गया, वहाँ पे मैं बैठा, वहाँ पे मैंने उनके साथ जरगा किया और वो जो एक मसला था वो हमने हल किया। दूसरी इस तरीके से आपको अगर याद हो, ये सदार और लेविस का यहाँ पे खैबर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा धरना चल रहा था और मुझे एपेक्स कमेटी में उसका चेयरमैन बनाया कमेटी का। विद इन 3 और 4 डेज मुझे याद है और ये मेरे दोस्तों को भी मालूम होगा, मैंने वो मसला हल करके और उसको खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज किया, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं उसकी आपको बात कर रहा हूँ। इस तरह और भी बहुत सारे मसला। अजमल वजीर साहब जी, एक बात अजमल वजीर साहब, ये जो प्रोग्राम है ना, ये हुकूमत की कारकर्दगी पे है ना, ये तो आपकी ज़ाती कारकर्दगी, क्या आप इसके बाद होने वाले जो कार्रवाइयाँ हैं और जिस तरीके से हुकूमत ने उसको हैंडल किया, क्या आप उसको भी ऑन करते हैं? क्या हुकूमत का वो तरीका ठीक था जो आपके बाद जो मसाइल हैंडल हुए? मैं ये कहता हूँ बाबर साहब कि मेरे वक्त भी वज़ीर आला महमूद खान साहब थे, अभी भी वज़ीर आला महमूद खान साहब है, तो क्रेडिट तो डेफिनेटली जाता है, उसको भी जाता है। मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ, हम तो दोस्ती भी और दोनों चीजों में हमारी इंतहा होती है। और मैं और ये आबिद भाई आपके साथ बैठे हुए थे जब वजीरिस्तान हमने विजिट किया था और ये मेरे साथ पूरे वजीरिस्तान के विजिट में साथ रहे, हमने वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को दावत दी थी, प्राइम मिनिस्टर वाना गए थे और तमाम तकरीबन एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर तमाम डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया था और आए थे और वहाँ पे जलसे किए थे। चीफ मिनिस्टर साहब भी सारे डिस्ट्रिक्ट में कई दफा गए। मिनिस्टर की ड्यूटी लगी कि हर हफ्ते में 2 दिन मिनिस्टर वहाँ पे हर महकमे के होंगे, तो ये सारी चीजें हुई। और फिर ये भी हुआ था कि अगर आपको याद हो तो खैबर डिस्ट्रिक्ट में पहले कैबिनेट की मीटिंग हमने करवाई, दूसरी कैबिनेट की मीटिंग हमने मोहम्मद में करवाई, तो ये एक वॉर फुटिंग पे हम काम कर रहे थे। और फिर जाहिर है उसका सिला जो मुझे मिला है वो आप लोगों को पता है कि जो बंदा काम करते हैं उसको फिर उसका इनाम और जिस तरीके से मुझे मिला है, अच्छा, मेरे ख्याल में कि खैबर पख्तूनख्वा के तारीख में किसी को इस तरह इनाम भी नहीं मिला होगा। अच्छा अजमल वजीर साहब, ये अभी हम ये फाटा मर्जर पे हमारा मतलब ये भी टॉपिक है, इस पे हम तफसील से बात करेंगे। आपने ये बात छेड़ ही दी है और आपका ताल्लुक भी वहाँ से है, तो 3 साल उसके भी पूरे हो गए हैं। ये हुकूमत जब आई थी तो उससे तकरीबन बिल्कुल यानी इलेक्शन से पहले ये मर्जर हो गया था नून ग्रुप की हुकूमत में। 3 साल मर्जर की भी पूरे हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे अब इस तरह के मतलब जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे हमारे साथ धोखा हुआ है। सिर्फ ये नहीं है कि FCR जो है सारे मसाइल का हल है, वहाँ पे लोगों एक तो वो जो NFC में पैसों का मामला था, ये बड़े दावे हुए थे, वो आज तक जो है ना वो सूबे उस पर राजी नहीं है, वो पैसों का मामला जो है ना अभी तक लटका हुआ है। इसके अलावा वहाँ पे ये अभी हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के अपने इदारों की एक रिपोर्ट है कि 51% वहाँ पे लोग जो है वो नाख्वानदा है, इलिटरेट है। तो ये 3 सालों में वहाँ पे ये आप खुद आपका ताल्लुक भी है, आप हुकूमत भी रहे हैं, तो ये क्या ये मतलब वहाँ पे तो कोई काम नहीं हुआ ऐसा लगता है? नहीं, मैं देखिए रिफत जो बात है, जो सच्ची बात है वो हमने करनी है। देखिए सबसे पहली बात ये थी कि अगर आप सरताज अजीज कमेटी के सिफारिशात उठाकर देख ले जिससे ये मर्ज हुआ था, उसमें जो मैकेनिज्म तय किया गया था वो 5 साल का था और फिर 10 साल का टोटल था। अच्छा। और उसमें यह फैसला हुआ था कि NHC में से डिविजिबल पूल में से 3%
دیے جائیں گے. تقریباً 100 ارب کے لگ بھگ پیسے ملنے سے ہر سال قبائلی اضلاع کو, اور یہ اس ترمیم جس پہ مرج ہوا تھا, یہ اس کا بنیادی شرط تھا. اور اس میں 2-3 پارٹیوں کو چھوڑ کر ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی تھی, ایک محمود خانہ چغزئی کی پارٹی تھی. اس کے علاوہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر اس پہ ایگری کیا تھا. لیکن جب 3% کی بات آئی پریکٹیکلی, تو غالباً ہمارے خیبر پختونخوا کے علاوہ سندھ نے نہیں دیا, اور آج تک نہیں دیا اپنا حصہ, بلوچستان نے نہیں دیا, اور میرے خیال میں کہ پنجاب نے بھی نہیں دیا. اچھا, اب فیڈرل حکومت نے اور خیبر پختونخوا حکومت نے جتنا ان کا حصہ بنتا تھا وہ دے چکے ہیں. اب اس میں سب سے پہلا جو ہمارے لیے چیلنج تھا, چونکہ میں اس وقت خود ڈیل کر رہا تھا ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو, اس وقت یہ تھا کہ اس کے لیے اس وقت ایک جو عبوری قانون بنا تھا جس کے اوپر 5 سال کے لیے گورن کیا جائے گا, اور پھر 10 سال سٹیپ بائی سٹیپ 5 سال میں اس کو مرج کیا جائے گا کے پی کے میں. وہ خیبر پختونخوا وہاں پشاور ہائی کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا. جب وہ سٹرائک ڈاؤن کر دیا تو اس کے اوپر ہم چلے گئے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں ہم نے اپیل کیا خیبر پختونخوا حکومت نے کہ جناب یہ جو وہ ہے جو یہ 5 سال میں ہونا ہے, اور یہاں پہ تو وہ سارے قوانین وہاں پہ وہ امپلیمنٹ کرنے کا کہا گیا ہے اس فیصلے میں. تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک سٹیپ اور زیادہ سخت آیا. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد وہ تمام قوانین جو مردان, پشاور اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ امپلیمنٹ کرے. تو جو 5 سال کا کام تھا, جو سٹیپ بائی سٹیپ ہونا تھا, وہ ہمیں فوری طور پہ کرنا پڑا, جس میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا مسئلہ لیویز, فورس اور خسدار, یہ 29,000 لوگ تھے, ان کا مستقبل ہوا میں ہو گیا. ہم نے اس کے لیے وہ جو کمیٹی بنی اور پھر ہم نے اس کو مرج کیا کے پی کے میں. دوسری بات یہ کہ فاٹا کی کیپیسٹی, اگر آپ لوگوں کو یاد ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ فاٹا کی کیپیسٹی ٹوٹل 24 بلین تو ان کا اینول جو ہے نا فنڈ تھا جو فیڈرل گورنمنٹ سے مل رہا تھا. وہ جب 100 ارب روپے پہ ہو گیا تو اس کے لیے کیپیسٹی نہیں تھی, وہاں پہ محکموں کی کیپیسٹی نہیں تھی. وہاں پہ پھر ظاہر ہے وہ جو محکمے وہاں پہ مرج ہوئے, وہاں پہ مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ پبلک ہیلتھ کا وہاں پہ صرف سے ایک ایکشن کوہاٹ میں بیٹھتا تھا جو تمام اور اگزائی اور ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان کو ایک سے ایک ایکشن ڈیل کرتا تھا, کوہاٹ سے ڈیل کرتا تھا. اچھا اجمل وزیر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. میں اب یہ جو ہے نا مرجر کے اوپر کچھ اپنے مہمانوں سے بھی بات کرتا ہوں. محمود جان صاحب, جیسے میں نے ذکر کیا کہ پھر سے لوگ جو ہے نا باقاعدہ احتجاج کرنے لگے ہیں. ایک وہ جرگہ بھی بنا ہے خیبر میں جو باقاعدہ جو ہے نا مرجر کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں. یعنی لوگ جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ آپ ان کو کھانے کو بھی کچھ نہ دیں, کچھ بھی نہ دیں, لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ انصاف کا ہوتا ہے. آپ نے اس کے پاس اپنا ایک جرگے کا نظام تھا, جرگہ اچھا تھا یا برا تھا, کوئی اس میں جرگے والے نے پیسے کھائے یا کچھ بھی کیا, لوگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا, دشمنی اب ختم ہو جاتی تھی. اب اس کے بعد آپ نے جو نظام اسے دیا ہے تو اس کو وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم تو پھنس گئے. اب ہمارا فیصلہ بھی پاکستان کے باقی علاقوں کی طرح 40 سال میں بھی ہوگا, 50 سال میں ہوگا. ایک جگہ فیصلہ ہوگا, دوسری جگہ اس کے خلاف جا کے آپ اپیل کر سکیں گے, وہاں سے ہوگا تو پھر تیسری جگہ اپیل کر سکیں. تو لوگ ڈر گئے ہیں. لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ یار یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے, ہم یہاں بیٹھ کے اسے حل کرتے تھے. پھر حکومت نے ڈی آر سی کی طرح کا ایک نظام بھی وہاں پہ بنانے کی کوشش کی, لیکن اس کو بھی ابھی ہماری اطلاع کے مطابق
یہ کہا گیا ہے کہ نہیں بس اس کو بھی چھوڑیں، بس یہ ہم یہاں پہ اپنا طریقے سے کچھ اور کریں گے. زمینوں کی ایشوز جو ہے نا وہاں زمینوں پہ کے انتظام مسائل نہیں بہت تھا، دیکھیں بہت بڑا ایشو ہے. بہت سارے مسائل ہیں نا، لوگوں کے ڈسپیوٹس حل ہو جاتے تھے کسی نہ کسی سطح پہ. اس میں مظالم یہ تھا کہ 40 FCR تھا کہ ایک بندہ کوئی جرم کرتا تھا تو پورا قبیلہ اس کی زد میں آ جاتا تھا، یا اس کی سزا لامحدود ہوتی تھی. ایک بندے کو سزا 10 سال ملنی چاہیے ہوتی تھی، اس میں 100 سال بھی دے دیتے تھے. اس میں پولیٹیکل انتظامیہ کے پاس حکومت کے اختیارات بھی تھے، انتظامیہ کے اختیارات بھی تھے، اور عدالت کے اختیارات بھی تھے. اس میں جو PA ہوتا تھا وہ اس کے پاس وہ کسی کی والی بات کے نعوذ باللہ خدائی اختیارات اس کے پاس، وہ جو بھی چاہتا وہ کر سکتا تھا. یہاں پہ ہم نے دیکھا جیلوں میں 100 سال بھی اس نے لوگوں کو جیل میں رکھا ہے نا. جی تو باقی یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ آئیں گے پولیس تو ان کے مسائل حل ہوں گے. پولیس کا آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کی وہاں پہ کیپیسٹی کیا ہے. ان لوگوں نے ان کو اپنے ساتھ میں لا کے جس طریقے سے انہوں نے ان کی ٹریٹمنٹ کی ہے، یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ظلم ہے. حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ سالانہ 100 ارب روپے پورے اس طرح نہیں ہو رہے، باقی صوبے نہیں دے رہے، 3% NFC کا نہیں مل رہا، تو کہیں اور سے ارینج کر دیں. ان کو تو ساتھ لے کے چلے نا. اب ان کے علاقے میں وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے والا دور بڑا اچھا تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تمام تر اس کا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ حکومت کا ہے. یہ سارے جو ہے نا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ نئی ہے، جیسے عدالتی نظام وہاں پہ بالکل نیا ہے اور پولیس کا بالکل نیا ہے، اس کے لیے پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی. اب تو 3 سال ہو گئے ہیں. 3 سال کا عرصہ بھی کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، بڑا عرصہ ہوتا ہے. لیکن لوگ جو ہے نا وہ بدستور، جیسے محمود جان صاحب نے ذکر کیا کہ وہ جو ان کے اصل مسائل جو ان کے حل ہونے ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں. دیکھیں اس کے لیے حکومت نے جب یہ فاٹا کو مرجر کے لیے جب یہ بات چیت چل رہی تھی اور اس کے لیے جب یہ لوگ قانون سازی کر رہے تھے، اس وقت یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں. اس وقت یہ زیر بحث آئی تھیں. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ علاقے اتنے بیکورڈ ہیں کہ اس کو دوبارہ سے شہری ہمارے جو سیٹل ایریاز ہیں ان کے برابر لانے میں کئی سال لگ سکتے ہیں، دہائیاں لگ سکتی ہیں، 10 سال لگ سکتے ہیں، 5 سال لگ سکتے ہیں. لوگ اتنا صبر نہیں کریں گے. اس کے لیے انہوں نے کہا تھا ہم ایک تیز تر ترقیاتی پروگرام لائیں گے. یہ ایک تجویز تھی، پھر باقاعدہ اس پہ عمل بھی کیا گیا. اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ منصوبہ بندی بھی کی گئی. اس میں یہ تھا کہ لوگوں کے جو بیسک جو بنیادی ضروریات ہیں، جیسے پانی، آپ کو پتہ ہے خیبر کا جو ہے ضلع، اس میں پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیگر اضلاع میں بھی ہے مجھ ڈسٹرکٹ کے، لیکن خیبر میں بہت شدید ہے چونکہ ہمارے قریب طرح تو مزارات اس کا علم ہے. ٹینکر کے ذریعے پانی منگوایا جاتا ہے. صحت کی سہولیات ہوگی، اسکولز ہو گئے، تعلیم ہو گئے، یہ مختلف چیزیں، روڈز ہو گئے، گلی کوچے، باقی ٹرانسفارمر، بجلی کا نظام، یہ چیزیں اس میں ہم جلدی ڈیم ویم اور جو یہ چیزیں تھیں یہ اس میں ٹائم لگتا تھا. لیکن جو جتنا جو مختصر اور جلد ریلیف لوگوں کو دیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے اس کے لیے پلان بنایا. لیکن ابھی تک اس پلان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. 309 اسکولز جو ہیں وہ ابھی تک فاٹا میں وہ بند پڑے ہوئے ہیں. وہ جو میں نے ذکر کیا کہ 51% اپنی ہی خیبر پختونخوا کے اداروں کی رپورٹ ہے کہ 51% لوگ جو ہے وہ ناخواندہ ہے، اور سب سے زیادہ وہ جنوبی وزیرستان ہے جو اجمل وزیر صاحب کا علاقہ ہے. اچھا، جب جس طرح اجمل وزیر صاحب نے کہا، ہم جب گئے وہاں پہ جو میں نے چیز نوٹ کی اور میں اسکولز گیا، اس پہ ہم نے رپورٹس بھی بنائی. ہم نے اپنی جو رپورٹنگ تھی وہاں سے پوری طریقے سے کی. اچھا، اسکولس جو سرکاری اسکولس وہ بند تھے، پرائیویٹ اسکولس وہاں پہ چل رہے تھے. سرکاری اسکولس کی بلڈنگس بھی تھیں، اس میں سامان فرنیچر بھی تھا. وہاں پہ ٹیچرس نہیں تھے. سرکاری ٹیچرس کہیں اور نوکریاں کر رہے تھے، وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. ڈاکٹرز، ہاسپٹلس ہم نے دیکھے، وہاں پہ چند اچھے ہاسپٹلس بنائے گئے ہیں فوج کی طرف سے. ایکوپمنٹ بھی وہاں پہ بہترین لگا ہوا ہے. ڈاکٹرز جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب یہاں سے بھیجنے کی تیاری کی گئی تو احتجاج شروع ہو گئے. تو حکومت وہ عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی. اگر آپ دیکھا جائے تو وہ ناکام رہی. صحت کی سہولیات، بالکل، تعلیم، انٹرنیٹ کا مسئلہ جو ادھر کے نوجوانوں کے بڑا مسئلہ ہے، احتجاج کر رہے ہیں. وہ احتجاج ہوتے رہے. وہ بھی ابھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. کسی علاقے میں ہے، کسی علاقے میں نہیں ہے. یہ 2 سال 3 سال پہلے غالباً وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا وزیرستان میں کہ یہاں پہ جو ہے انٹرنیٹ یہاں کو دیا جائے گا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. میں اجمل وزیر صاحب کی طرف جاؤں گا. اجمل وزیر صاحب، یہ گورننس کا جو ہے بہت بڑا ایشو ہے یہاں پہ. جو طرزی حکمرانی ہے
آپ نے بھی دیکھا اور ہمارے ہمارے یہ میرے دوست بھی اس سے جو ہے نا اتفاق کریں گے کہ تقریباً یہ پچھلی 3 سالوں میں کوئی 21 بار جو ہے کابینہ میں تبدیلی کی گئی ہے، وزراء کو جو ہے نا ان محکمے تبدیل کیے گئے ہیں. تو آپ کا کیس تو آپ نے خود بھی بات کی، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ٹیم میں بار بار تبدیلیاں، تو اس سے تو وہ سارا وہ جو ایک کام آپ شروع کرتے ہیں وہ تو پھر انجام تک نہیں پہنچتا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ سارے دیکھیں جتنے بھی وزراء چینج ہوئے ہیں یا جو بھی باہر ہوا ہے وہ پتہ نہیں ہے آج تک. تو ایک صرف اور صرف ایک میرا مسئلہ تھا کہ جس کو میرے لیے کمیشن بھی بنائی گئی، میرے لیے سارا کچھ کر کے 10 مہینے میں نے اس کو 12 مہینے میں نے فیس بھی کیا. رفت بات یہ ہے کہ آج تک اور اس کا پھر آگے میرے خیال میں کہ آپ جیسے دوستوں کو میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں آج کے دن کہ میرے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ بڑے مشکل وقت میں میرے ساتھ نہیں دیا، حق کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا، وہ آپ بھی ہے، وہ مامو جان بابر بھی ہے، وہ حمید بھی ہے، عابد بھی ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی ہمارے جو پشاور کے دوست ہیں ان سب کو پتا تھا، اور آپ لوگوں کو تو سارا پتا تھا کہ یہ گیم میرے ساتھ، اور میرے خیال میں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ کس نے گیم بنایا، کدھر بنا، اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتا تھا اور ہے. اور آپ ماشاءاللہ ان صحافیوں میں سے نہیں ہیں، آپ خبر رکھنے والے لوگ ہیں. تو بھائی صاحب جس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو پھر اجمل وزیر کی طرح ہو جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے. اور بقایا تو مجھے خود بھی پتا نہیں ہے کہ کچھ تو کس بنیاد سے نکالا ہے یا کون کس طریقے سے آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. وہ نہیں آپ تو لوگ کو پتا ہوگا کیونکہ آپ لوگ پشاور میں بیٹھے ہوئے، ہمیں تو پشاور سے نکال کر باہر بھیج دیا کہ بھائی جی آپ جائے، آپ کا کام نہیں ہے یہ ہم اجمل وزیر صاحب ہم اکثر اوقات سنتے آئے ہیں جب وزراء کو تبدیل کیا جاتا ہے تو یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جیسے ان کے اوپر کچھ شک تھا کہ کرپشن میں انوالومنٹ ہے. تو پی ٹی آئی حکومت کا تو یہ جو ہے نا سب سے بڑا ایجنڈا رہا ہے کرپشن کے خلاف جہاد جو ہے، لیکن کسی وزیر یا جو اتنی ساری تبدیلیاں کی گئی ہے کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا گیا. تو یہ سارا جو ہے نا یہ تو بالکل جو اپنا ان کا بنیادی ایجنڈا ہے اسے انحراف ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے حوالے سے تو کم از کم کمیشن بنا ہے نا جی. تو اس میں رفت یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا پرابلم یہ تھا، میرے دوستوں کو پتا ہے میرا یہ پرابلم تھا کہ میں نے جو ذمہ داریاں مجھے دی گئی تھی یہ مرد ڈسٹرکٹ کا تھا، میں اس میں بھی یہ کہتا تھا کہ مرد ڈسٹرکٹ میں جب تک بیوروکریسی کے اندر یہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پابندی نہ لگائے اور یہ جو پرانے 15 سال کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو ہم وہاں سے بدر نہیں کرتے اور اس طریقے سے ہم چینجز نہیں لاتے، وہ نہیں ہو سکتا. اچھا، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیبنٹ کی میٹنگ میں منٹس آف دی میٹنگ میرے پاس پڑے ہوئے، کبھی وقت آئے گا تو میں آپ کو دکھا دوں گا اور آپ کے سامنے لے کر آؤں گا کہ بھائی صاحب میں تو چیزتا تھا کہ میں ایڈوائزر ہوں، اور ڈسٹرکٹ کا کوئی میری بات ہی نہیں سنتا تھا، کوئی میرے پاس کوئی فائل بھی نہیں آتا تھا، برائے نام میں بیٹھا ہوا تھا. ہاں، اس کے باوجود بھی جب کوئی مسئلہ بن جاتا تھا تو اس کے لیے میں جاتا تھا، مسئلے میں حل کرتا تھا، لیکن گورنر کے حوالے سے میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. اچھا اجمل وزیر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں، میں آپ کی طرف آؤں گا. اب میں یہی سوال ان سے میں ایک بات کروں. جی دیکھیں، ہم دیانتداری کے ساتھ بات کریں گے. عابد بھائی نے ایک بات کی اس وقت نا جی اجمل وزیر صاحب ابھی حکومت میں نہیں ہے، اس کی جو ہے نا ایسی وہ شروع کر دی ہے. حالانکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی وہ آبجیکٹیولی بات کریں، ایسا نہیں ہے اگر کوئی کوتاہیاں ہیں تو اس کی نشاندہی کریں. ابھی آپ دیکھیں نا، اب اس وقت آپ نے کہا کہ صوبائی حکومت فاٹا کے لائن آرڈر میں، سابق فاٹا کے لائن آرڈر میں بات نہیں کرتی. اب اور ہم ذرا تھوڑا سا ریئلسٹکلی اس پہ بات کریں گے. جی، آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اور جو ہماری جو فورسز وہاں پہ کارروائیاں پھر کرتی ہیں، آپریشنز، اس میں صوبائی حکومت کا کوئی رول نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے. اور وہ کسی بھی علاقے میں ہو تو وہ ہماری فوج خود ڈیسائیڈ کرتی ہے کہاں پہ ہم نے کیا کارروائی کرنی ہے. پھر افغانستان کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں وفاقی حکومت نے تمام اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے
اس صوبے کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا. ہمیں معلوم ہے کہ ان کی کوئی کیپیسٹی اس حوالے سے اس لیے نہیں ہے کہ ان کو تو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس میں کچھ کریں, تو اس لیے ہمیں ان سے اس حوالے سے کوئی توقع رکھنا میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. اس کے علاوہ جو انہوں نے ہماری جو یہ بات چیت گورننس کے اوپر جو میں نے کہا وہ گورننس کی میں آپ کو ایک دو باتیں بتاتا ہوں. آپ نے سوال نہیں کیا لیکن میں آپ کو ایک دو باتیں بتاتا ہوں. جی دیکھیں ہم اگر دیکھتے ہیں نا تو یہ اس صوبے کی اگر بات کریں, یہ پرویز خٹک صاحب کی حکومت کی کنٹینیویشن ہے. بالکل. اس حکومت میں ابھی تک کوئی بڑا پروجیکٹ شروع نہیں ہوا, لیکن یہ بھی میرے خیال میں بہتر ہے کہ چلو انہوں نے وہ جو پروجیکٹ چل رہے تھے وہی والے انہوں نے چلائے. اب دیکھیں میں اس حکومت کا ناقد ہوں, میں سب سے زیادہ ان پہ بات کرتا ہوں, لیکن اس وقت آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں سوات ایکسپریس وے بنا ہوا ہے. ریئلسٹکلی بات کریں گے, پشاور کا BRT مسائل کی جڑ تھی, ابھی آہستہ آہستہ لوگ اس کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں, لاکھوں لوگ اس پہ سفر کر رہے ہیں. جی آپ دیکھیں صحت انصاف کارڈ سے لوگوں کو مسائل ہیں, لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کو ریلیف مل رہا نہیں ہے. وہ اچھا ہے بالکل. ہاں اس میں یہ کہہ رہا ہوں, اس پہ ہم آئیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ابھی اگر ہم اس حکومت کی پالیسیوں کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے, اس حکومت کی اگر کوئی بہتر پالیسی ہوتی بھی ہے, ادھر وفاق کی کارکردگی کمزور ہوتی ہے, اس کا سارا ڈسکریڈٹ بھی ان کو چلا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ میں ایک شہری ہوں, یہاں رہتا ہوں, عابد بھائی ایک شہری ہیں, آپ ہیں, ہمارے بجلی کے بل آتے ہیں. اس بار جو بل آئے ہیں وہ آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے, عمران خان کی حکومت نے یہاں سے چوری چلائی ہے. بالکل ایک میرے گھر میں بل آیا ہے, میں اس مہینے کا ابھی داخل نہیں کیا میں نے, اور وہ میرے ہاتھ چڑھ گیا ہے. اب میں لوگوں کی طرف سے عدالت میں جا کے اس پہ کیس کرنے والا ہوں. اب میری بات سنیں. اچھا وہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے, ہوا کیا ہے, اس طرح 6-7 ہزار تو ہمارے بل میں بھی ایکسٹرا پیسے ہوا کیا ہے, میں انہوں نے میرے گھر میں 943 یونٹ خرچ ہوئے ہیں. اچھا یہ تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اپنے گھر کی بات کی اس میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اس 943 یونٹ جو خرچ ہوئے ہیں اس کا جو ریٹ لگا ہے, ریٹ وہ والا لگا ہے جو کہ شام کے 6 بجے سے 10 بجے والا ہوتا ہے. اچھا وہ سب سے زیادہ اس میں وہ سب سے مہنگا ہوتا ہے. بالکل انہوں نے وہ لگائے. اس کے علاوہ انہوں نے وہ بھی لگائے کہ اس کے بعد پھر اس کے اوپر آیا فلاں ٹیکس, یہ فلاں منصوبے کا ٹیکس, اور یہ جو ہے جنرل سیلز ٹیکس, یہ فلاں ٹیکس, اتنے ٹیکسز ہیں اس میں. اس کی قیمت آلریڈی اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. حکومت نے, عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا, وہ اپنا کوئی چیز نہیں ہوتی. عمران خان صاحب نے ان کو اجازت دی ہے کہ عوام پہ چڑھو, تو وہ عوام پہ چڑھائی کر رہے ہیں, ورنہ اگر ان کا کنٹرول ہو تو کیسے وہ میرے ساتھ ظلم کر سکتے تھے. ہمارا اس وجہ سے دیکھیں جو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر ہوا کیا ہے, اس صوبے کی میں بات کر رہا ہوں, اس پشاور میں کم از کم 5 سے 6-7 ایسے صوبائی حلقے ہیں, آپ کو معلوم ہے, جہاں پہ ایک بندہ بھی بل نہیں دیتا, اور وہ تمام حلقے تحریک انصاف والوں نے جیتے ہیں. تمام حلقے تحریک انصاف والوں نے جیتے ہیں. ان کے پیسے کہاں سے نکل رہے ہیں, ان کے پیسے ان لوگوں سے نکل رہے ہیں جو بل دے رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بطور صحافی, میں نے پہلے آپ کو ان کے اچھے کام بھی بتائے, انہوں نے یہ منصوبے شروع کیے. لیکن جب یہ ہوگا تو اس صوبے میں آپ کوئی بھی اور کارکردگی کریں گے, آپ کی کارکردگی کہاں نظر آئے گی. آپ باقی معاملات میں بھی دیکھیں, پیٹرول کہاں چلا گیا. کہتے ہیں جی اس وقت سب سے ملک میں سب سے سستا پیٹرول ہے. آپ کی خارجہ پالیسی آپ کہتے ہیں بہترین ہے, آپ کے طالبان افغانستان میں جھنڈے اکاڑ رہے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں آپ کی خارجہ پالیسی کچھ اچھی ہوگی, لیکن آپ یہ تو بتائیں نا کہ وہ جو آپ کے دوست کہے جاتے تھے وہ آپ کے دشمن کیوں بنے ہیں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے بس چل رہی ہے. کیسے چل رہی ہے, ہماری والدہ محترمہ کو اللہ بخشے, وہ کہتی تھی کہ یار بیٹا باہر سے بھی کچھ کما کے لے کے آؤ نا, تم تو اس گھر سے کھا رہے ہو. وہ کسی کے بارے میں کوئی بات کرتی تھی تو میں کہتا تھا فلاں کیسا آدمی, وہ کہتی تھی کہ وہ تو اپنے گھر سے ہی کھا رہا ہے. عمران خان صاحب کی سارا زور ہم عوام پہ چلتا ہے. اس نے اور ایسے ریسورسز جنریٹ نہیں کیے کہ وہ ریسورسز جنریٹ کر کے وہ ہماری مشکلات کو کم کرے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا 90 دن میں, اس نے مجھے میرا گھر سونے اور چاندی کا بنانے کا کہا تھا, اس نے میرے ساتھ وعدے کیے, اس نے ہمارا دل توڑا ہے یار ہر کسی کا. ابھی بھی نہیں, اب گھبرائے نہیں, ابھی ہم کچھ کرنے والے. وہ یار کب کرو گے یار, بس نا, ہم تو یعنی لوگ مرنے والے ہو گئے ہیں. میں ایماناً یہ بات کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ ہمارے جتنے پیسے کماتے ہیں ان کو بھی اس وقت بہت مشکل ہے.
محمود جان صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہ مہنگائی کے اوپر ہم آ رہے تھے لیکن آپ اس سے پہلے ہی آپ نے اس کا ذکر کیا. میں نے کہا سنو آخر میں آپ کہہ دیں گے میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، تو میں نے کہا یہ باتیں تو ہونی چاہیے. عابد بھائی یہ جو انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ مہنگائی پہ انہوں نے بات کی بڑی تفصیل سے، یہ جو میں گورننس کی بات کر رہا تھا کہ یہ بار بار تبدیلیاں کر رہے ہیں، ان کی جو پروجیکٹس ہے اس کو یہ میس مینیج کر رہے ہیں، جیسے بی آر ٹی کا کیا حشر ہوا. ابھی بی آر ٹی پہ ہم آئیں گے بھی، لیکن جو حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ وہ سبسڈی پہ چل رہی ہے. 2 ارب روپے یا 2 سے زیادہ 3 ارب کتنے جو ہے نا عابد بھائی اس بات کے ساتھ وہ کریں گے کہ کارکردگی خراب ہے تو اس وجہ سے حالات ایسے ہیں نا کہ مہنگائی اور یہ مسائل بنے ہوئے ہیں. جی تو آپ اس پہ بات کریں. نہیں بالکل ان کی بات اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے محمود جان صاحب کی بات. وفاق کی طرف سے بھی مسئلہ ہے اور صوبے کی طرف سے بھی مسئلہ ہے، مسئلہ دونوں طرف سے چل رہا ہے. محمود جان صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے یہ بات، یہ اوپن نہیں کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت بجلی کے بقایا جات مانگتے ہوئے ڈرتی ہے. ایسے ہی ہے صوبائی حکومت وفاق سے جو ان کے ذمے پیسے ہیں وہ لیتے ہوئے ڈرتی ہے، جو ہمارا حق ہے، جو اربوں روپے بنتے ہیں. آپ 5000 میگا واٹ غالباً بجلی دے رہے ہیں یہاں سے، لیکن وہاں سے جو آپ کو جو اس کے جو بقایا جات ہیں وہ نہیں مل رہے اور آپ نہیں لے رہے اس سے. تو پھر ان پی اور پیپلز پارٹی کی وہ گورنمنٹ زیادہ اچھی تھی کہ وہ کم از کم زور زبردستی لڑ جھگڑ کر تو لے لیتی تھی. ہم تو وہ بقایا جات بھی نہیں لے پا رہے ہیں. مہنگائی روز میٹنگس ہو رہی ہیں، وزیر اعلیٰ قیادت کی زیر صدارت روزانہ میٹنگ ہو رہی ہے، غالباً کل پرسوں بھی ہوئی ہے. چیف سیکرٹری بھی ہوتے ہیں، سیکرٹریز بھی ہوتے ہیں. مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ایک خوبصورت سی بہترین سی پریزنٹیشن بھی ان کو دے دی جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ پڑتی ہے جو آلو سوات سے یا ٹماٹر ادھر 400 مردان یا دیگر اضلاع سے آتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان کی قیمتیں بھی اتنی آسمان پر جا رہی ہیں. آپ بی آر ٹی میں سبسڈی دے رہے ہیں، اگر یہ بی آر ٹی نہ بنی ہوتی یہ سبسڈی اگر آپ ان چیزوں میں دیتے ابھی جو سبزی پھل فروٹ، تو لوگوں کو کم از کم ایک سہولت تو مل سکتی تھی. نہیں اگر یہ بی آر ٹی جو ہے جس طرح اب یہ 1 سال اس کو پورا ہو گیا ہے، اگر یہ اپنا خرچہ پورا نہیں کر پا رہی ہے تو اگر اس طرح ہم سبسڈی دیں گے تو یہ تو پھر بالکل ناکام منصوبہ ہے. یہ تو ہمارے جو ہے نا ایک غریب صوبہ ہے اس کے اوپر ایک اور سفید ہاتھی جو ہے نا ہم پال رہے ہیں. بی آر ٹی ہے بہت بہترین منصوبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، ٹکٹ انہوں نے اس کا کم رکھا ہے. لیکن کب تک سبسڈی دیں گے؟ آلریڈی ہمارے صوبے کی جو معاشی صورتحال ہے، خزانہ ہمارے پاس خالی ہے، ملازمین احتجاج پر ہیں، تنخواہیں نہیں بڑھیں جو بڑھنی چاہیے تھی جس لیول کی، جو مہنگائی ہے. آپ کے تمام جو ذیلی ادارے جتنے بھی ہیں وہ سارے جو ان کے ملازمین احتجاج پہ چلے گئے ہیں. 3-4 مہینے سے احتجاج چل رہا ہے ان کا، اور آپ سبسڈی دے رہے ہیں بی آر ٹی کو، دیتے رہیں گے تو وہی والی بات سفید ہاتھی تو وہ بنے گا نہیں. بن چکا ہے، اس میں ہزاروں لوگ سفر بن کر رہے چکا ہے. آپ نے کہا تھا ہم پلازے بنائیں گے، وہ نہیں بنے ہیں. وہ میں نے وہاں سے ہم حال ہی میں ایک پروگرام کیا ہے تو اس میں نے کچھ انڈے جس طرح شیخ چیلی کے تھے نا ڈیٹیل نکالے ہیں، میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. نکلیں گے اور پھر وہ کاروبار ہوگا. تو آپ کے وہ پلازے تو ابھی تک نہیں بن سکے، وہ نہیں بن سکے. اور انہوں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ اس میں اگر 5 لاکھ لوگ جو ہے نا روزانہ سفر کریں گے تو تب جو ہے نا یہ اپنا خرچہ پورا کر پائے گی. آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. جی کچھ لوگوں نے آ کے ضد بزیدی کر کے اگر اس کو بنا دیا ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں چلو لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ہاں اچھا منصوبہ ہے، لیکن پیسے اگر نہیں کما رہا اور اگر مس گورننس ہوئی ہے تو ان لوگوں کو ہم نے کیا سزا دی ابھی جنہوں نے ہمارے اتنے زیادہ پیسے ضائع کر دیے ہیں. پھر اب پرویز خٹک صاحب کو بٹھائے نا، اس حکومت میں اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھا ویسے میں بات کرتا ہوں، آپ ان سے پوچھیں نا. محمود جان صاحب کی بات ٹھیک ہے، جو موجودہ حکومت ہے اس میں بی آر ٹی میں اس کا کوئی قصور نہیں. یہ تو ان کو ملا تھا، یہ گلے کا توق تھا، وہ ہڈی تھی جو پھنسی ہوئی تھی، یہ نہ اس کو نگل سکتے تھے نہ اگل سکتے تھے. یعنی آپ نے ان کو بٹھایا بھی نہیں، آپ نے ان کو مرکز میں وزارت دے دی، ٹھیک ہے آپ نے دے دی، لیکن آپ کسی کو تو اکاؤنٹیبل بنائیں گے نا کہ آپ آئیں. آپ نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا، آپ نے کہا تھا اس کے یہ نتائج نکلیں گے، ہمیں یہ نتائج نہیں ملے، ہم کیا کریں؟ وہ کیا کہہ رہے میں نے بنا دیا اب میں پشاور نہیں آؤں. نہ آئیں لیکن جواب تو دیں نا کہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں جواب ان سے کوئی مانگ رہا ہے؟ نہ کوئی وفاق میں مانگ رہا ہے نہ صوبے میں مانگ رہا ہے. صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ صوبے میں کام کیوں نہیں ہو رہا آپ کو پتہ ہے؟ اس وقت پاور سٹیشن 5 ہیں.
ایک آپ کا گورنر ہاؤس پاور اسٹیشن ہے، ایک آپ کا محمود خان صاحب خود ہیں، جی ایک آپ کے جو اسپیکر صاحب ہیں وہ ہیں، دوسرے ایک پرویز خٹک صاحب کا خاندان ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہاں کہاں یہ لوگ سارے تقسیم ہیں. یہ سارے مردان کا بھی آپ کا ایک گروپ ہے. یہ سارے اپنا اپنا حصہ لے کے اس حکومت میں آپ دیکھیں کیا تمام ضلعوں کو اپنا حق مل رہا ہے؟ نہیں. اسی طرح 5 ضلعوں کو 6 ضلعوں کو حق مل رہا ہے، باقی کسی کو بالکل یکساں فنڈنگ نہیں ہو رہی. میرا مطلب یہ ہے آپ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے جن چیزوں کے لیے، اس میں آپ بری ذمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی جان بات یہ ہے انہوں نے سب سے بڑا جرم کیا ہے. دیکھیں اس سے پہلے کی حکومت پرویز خٹک صاحب کی ہوتی تھی، وہ کرین بھی لے کے جاتی تھی کہ میں اس بجلی کا خالص منافع لے کے آؤں گا. میں اس فورم پہ نواز شریف اور اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے 25 ارب روپے اس صوبے کو دیے. اس وقت جب یہاں پہ پرویز خٹک کی حکومت تھی، عمران خان صاحب کی حکومت مجھے 1 روپیہ بتا دے کہ اس صوبے کو آپ نے دیا ہو جتنا نواز شریف نے دیا تھا. آپ نواز شریف کو 100 بار گالیاں دیں، اس نے میرے خیبر پختونخوا کا حق نہیں کھایا، آپ نے حق کھایا ہے. سب سے بڑا ظلم اس صوبائی حکومت نے یہ کیا ہے. اسے یہ پتا ہے کہ عمران خان کے سامنے ہم بولیں گے تو حکومت میں نہیں رہیں گے. بالکل ہمارا وکیل وہاں پہ بک چکا ہے، ہمارا وکیل اس کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ صرف اس میں بلکہ فاٹا کے معاملے میں بھی NFC کے پیسے نہیں مل رہے. مجھے ایک بندہ بتائیں اس صوبے کا جس نے ڈٹ کے کہا عمران خان صاحب پیسے دیں، ہمارے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، NFC کے بھی پیسے دیں اور بجلی کا خالص منافع بھی دیں. وہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ جیسے ہی عمران خان ناراض ہو جائے گا، آپ کو تو پتہ ہے اس کا تو شارٹ ٹیمپرڈ ہے، ابھی شارٹ ٹیمپرڈ ہے. بہت ہوگی تو بس یہ اس کے سامنے رکھتے ہیں نا. اجمل وزیر صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ انہوں نے جوائن کر لیا ہے، آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ وہ ڈیفینڈ نہیں کریں گے کہ کریں گے. اچھا، یہ محمود جان صاحب نے اور عابد حمید صاحب نے کافی جو ہے نا وہ بڑے اچھے نکات اٹھائے ہیں. آپ کی حکومت کے خلاف کافی باتیں کی ہم نے. تو یہ نہیں، یہ بالکل صحیح ویلڈ نکات ہے. آپ نے یہ سنا یہ جو بجلی کے خالص منافع کی بات ہو رہی ہے تو کہ یہاں کے حکمران جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں فاٹا کے لیے جو پیسے چاہیے تھے ان کے بارے میں ان سے پوچھیں، وہ عمران خان صاحب کے سامنے بول نہیں سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے نا پورے صوبے کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں اس چیز کا خود کئی موقعوں پہ گواہ ہوں. کیونکہ بندہ بات وہ کرے ٹھیک ہے میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے، جو بھی ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو صحیح بات ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. محمود خان نے ہر موقع پہ یہ بات کی ہے. اور یہ جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا جی، یہ خالص منافع کی جو بجلی کا، یہ بات بھی ہوئی ہے، ہر فورم پہ ہوئی ہے، تو میں موجود تھا تو میں اس پہ. اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کام بھی خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. فاٹا کی آپ لوگ بات ابھی کر رہے تھے تو وہ تو ایک پہلو ہے جس میں بات کی، عابد نے بھی بات کی ہے. دیکھیں فاٹا میں نے شروع میں آپ کو ایک بات کی تھی کہ جو کام جس کا ابھی ذکر بھی کیا محمود جان بابر صاحب نے کہ نواز شریف کے دور میں، تو یہ مرج بھی نواز شریف کے دور میں ہوا تھا. جی بالکل. اور وہ جو کمیٹی بنی تھی وہ بھی نواز شریف کی کمیٹی تھی جس کو سرتاج عزیز ہیڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے اتنی جلد بازی میں فاٹا کو جب مرج کرایا تو اس میں جو نکات تھے اس پہ عمل درآمد کے لیے، اب اس میں خیبر پختونخوا حکومت کی تو غلطی نہیں ہے. اگر پشاور ہائی کورٹ نے ان کے چیزوں کو سٹرائک ڈاؤن کیا اور پھر اس پہ سپریم کورٹ میں ہم گئے تو وہاں سے ان سے بھی سخت فیصلہ آیا. جو کام 5 سال میں یا 10 سال میں کرنے والا تھا وہ آپ 2 سال یا 3 سال میں کہے کہ وہ ہو جائے، یہ تو امپاسبل بات ہے. کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے، وہاں پہ ایک نظام چل رہا ہے، اس نظام سے جب آپ دوسرے نظام میں جاتے ہیں ڈیفینیٹلی اس پہ مشکلات ہوتے. آپ انکار کر لیتے نا، آپ جو مزید صاحب آپ کی حکومت انکار کر لیتی نا کہ اس وقت ہماری اپنی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم وہ چلا سکیں، ہم سے تو صوبہ نہیں چل رہا تو ہم کیسے چلیں گے؟ یہ بھی واضح کریں انکار کس کو کرتے؟ یہ بھی اچھا بتاؤں دیکھیں کیا انکار کر سکتے ہیں؟ آج جو وزیر صاحب ایسے لگ رہا ہے جیسے وزیر ہو ابھی. ٹھیک ہے، ہاں بولے جی بولے. نہیں میری بات سنیں، میں تو وزیر ہوں، اس سے تو مجھے وزیر تو ہے، پرمنٹ وزیر ہے آپ تو پرمنٹ وزیر ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ایک رہ گیا تھا اس کا بھی، اگر کسی کا خیال ہے تو سازش ایک اور تیار کر لے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. بٹ میرے تو خیر آپ لوگ کے ساتھ بھائیوں والا تعلق ہے. اچھا سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں ڈیلیور
کرنا چاہیے تھا, اور ہمیں ڈیلیورنس کی بات ہوئی تھی تو اس میں ڈیلیور کیا بھی گیا ہے. اچھا اجمل وزیر صاحب, کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے, میری بات سنیں, اس سے پہلے ہم نے بی آر ٹی پہ بات کی کہ بی آر ٹی کو تقریباً 1 سال پورا ہو گیا ہے, اور ابھی حال ہی میں حکومت نے جو ہے نا تقریباً 2-2.5 ارب کی سبسڈی دی ہے اس منصوبے کو نا. تو اگر یہ اپنا خود جو ہے نا اپنا خرچہ نہیں پورا کر پائے گی تو پھر تو یہ ایسا سمجھ لیں کہ ہمارے صوبے کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے. آلریڈی ہمارا ایک غریب صوبہ ہے, یہ ناکام منصوبہ پھر نہیں ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, بی آر سی کا جو منصوبہ تھا یہ تو پچھلی حکومت میں تھا, اور اس حکومت میں تو میں نہیں تھا, وہ تو اس وقت کا تھا. لیکن جس وقت ہم ادھر تھے تو اس میں بی آر سی کے حوالے سے کیونکہ ایک منصوبہ تھا, اس کو کمپلیٹ کرنا تھا. ہمارا یہ کام تھا کہ جی اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, شروع پچھلے حکومت میں ہوا تھا. تو کمپلیشن کے حوالے سے میں ہمیشہ ایک بات کرتا تھا, اور اس کے تو عابد گواہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات ٹی وی پہ, ان کی ٹی وی پہ بھی میں نے کہا تھا کہ بھائی صاحب ہم آپ کو سرپرائز دیں گے, کوئی ڈیٹ میں نے کبھی کوئی ڈیٹ نہیں دی ہے. اگر میرے کسی اور کولیگ نے ڈیٹ دی ہے تو وہ اس کا وہ ذمہ دار ہوگا. لیکن ہاں, بی آر سی کا منصوبہ وہ ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ کمپلیٹ اس صورت میں تو نہیں ہوا نا کہ وہ جو وہاں پہ وہ جو پلازے بننے تھے اور وہ جو ساتھ ساتھ کمرشل تھے, وہ تو ابھی تک آئی تھنک سو آپ کو پشاور میں ہوں, مجھے تو نہیں پتا, پشاور کا میرا چکر نہیں تھا. وہ اگر کمپلیٹ ہوئے وہ تو میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ ہوئے وہ پلازے. ہاں, روٹ کمپلیٹ ہے اور روٹ میں لوگ جا رہے ہیں. جہاں پہ بھی مامو جان بابر صاحب نے کہا کہ لاکھوں لوگ اس پہ سفر کر رہے ہیں تو اس کا بینیفٹ بھی ہے. ہاں, یہ ضرور ہوا ہے کہ پلاننگ میں اور اس کے جو وہ تھے اس میں کئی دفعہ رد و بدل ہوا ہے, اور وہ ریکارڈ کی بات ہے, اس میں ہوا تھا. لیکن وہ بھی بہرحال اس کا تو صحیح جواب کامران بنگش دے سکتا ہے جو اس وقت منسٹر ہیں, وہ اس پورٹ فولیو کو کر رہے ہیں. میں تو اس بات کی بات کر سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جہاں تک مجھے علم ہے بہت ساری چیزوں پہ آواز اٹھائی گئی این ایف سی ایوارڈ پہ, بلکہ میرے میرا کلپ موجود ہے, میرا اس پہ یہ ایز اے منسٹر میں نے کہا تھا کہ یہ جو 3 صوبوں نے وعدہ کیا تھا, جس میں ایک صوبے میں تو ہماری حکومت تھی پنجاب میں نے اس پہ کہا تھا کہ بھائی صاحب وہ 3% آپ ڈیویزیبل پول والے ہمارے ساتھ وہ وعدہ پورا کر لے. تو وہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا. اب ظاہر خیبر تو اوپر والے کہہ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, اب عمل درآمد جن کا ہے انہوں نے کروانا ہے نا. ہمارا تو یہ ہے کہ ہم فریاد کر سکتے, اپیل کر سکتے, ریکویسٹ کر سکتے, احتجاج کر سکتے ہیں. اور اگر زیادہ لیکن ایک بات ہے, لیکن ایک بات ہے, اس نے کہیں جانا ہے تو میں خلاف کیا کر سکتے. اجمل وزیر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ نے کہیں جانا تھا, آپ نے اس کے باوجود بھی ہمارے لیے کچھ وقت نکالا, شکریہ آپ کا. دیکھیں, اگر یہ عوام کی بات ہم یہاں نہیں کریں گے تو یہ بہت زیادتی ہوگی. اجمل وزیر صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں اس وقت یہاں پہ کسی ایسے منسٹر کو ہونا چاہیے تھا جو کہ اس وقت بھی منسٹر ہوتا. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ پبلک آفس انجوائے کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر اس قسم کے فورمز پہ آگے بات بھی کریں. میں آپ کو اس پہ بات کروں نا, انہوں نے بات بھی کی کامران بنگش کی, تو میں اس میں تھوڑا سا یہ وضاحت کروں کہ یہ پروگرام آج جو ہے نا جس میں میں نے اجمل وزیر کو کیوں انوائٹ کیا, وجہ یہ ہے کہ میں خود جو ہے یہ تقریباً 2 ہفتوں سے کامران بنگش کو میں مسلسل میسیجز کر رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آئے 1 to 1 میں. آپ کا جو ہے نا 3 سال جو آپ لوگوں کی حکومت کی ہوئی ہے تو وہ مجھے نہیں دے سکے, تو پھر مجبوراً ہم نے اپنی صحافتی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ایک سابقہ جو ہے نا وہ مشیر کو لے لیا. لیکن یہ جو ہے نا ان کی کارکردگی ہے, ان کی مجبوریوں کا پتہ ہے. دیکھیں, ان کے پاس 2+2 میں کوئی بھی کارکردگی نہیں ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. ہم کیوں خواہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس چیز کا ہمیں معلوم ہو. اس وقت میرا نہیں خیال کہ اس پوزیشن میں کوئی بھی ایک وزیر ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام میں بیٹھ سکے. اچھا, یہ میرا ایک چیلنج ہے. اگر کوئی ہو گیا ایسے, اب 2 سال اور بھی ان کی باقی ہے, تو اس طرح آپ اور میرا اتنا کام ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہے بھی نہیں جو بول سکتے, ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس پہ بات کریں. لیکن ایک بات ہے, اس نے اجمل وزیر نے کوشش کی کہ وہ اس کا جواب دے دیں. لیکن میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, پرویز خٹک جس طرح چڑھائی کرتا تھا پرویز نواز شریف پہ جا کے کہ میں پیسے لے کے آ رہا ہوں, کوئی آپ کو یاد ہے کہ اس صوبے کا وزیر یا وزیر اعلیٰ وہاں گیا ہو اور اس نے عمران خان کو کہا کہ میں آیا ہوں, ہمیں صوبے کے پیسے دیں ورنہ ہم جا رہے ہیں اپنے صوبے میں عوام کے پاس جا رہے ہیں. ٹائم کی کمی ہے محمود جان صاحب, یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں ان کو
یہ کیسے وزیر اعلیٰ بنے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کا تو نام بھی نہیں تھا. آپ مختصراً لیکن بتائیں. ایک بات آپ کو بتاؤں، اس کی شرافت پہ کم از کم وہ نہیں کر وہ سکتے. لیکن ہمیں شریف انسان نہیں چاہیے نا، ہمیں شریف انسان نہیں چاہیے نا، ہمیں تو مطلب اس صوبے کے لیے کام ہونا چاہیے. اس کا وہ کم از کم اس کی شرافت سے لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور انہوں نے اسرٹ نہیں کیا. تو یہ بھی اس کی ناکامی ہے، غلطی ہے اس کی نا، کہ کیسے اس کا آفس کوئی اور استعمال کرتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا پاور ہاؤسز بہت زیادہ ہیں. غلطی عمران خان صاحب کی ہے، وہ ہر کسی کی سنتا ہے. پرویز خٹک صاحب کے وقت میں پرویز خٹک ہی کی صرف سنتا تھا. اس وقت وہ محمود خان کے علاوہ 4-5 اور لوگوں کی سنتا ہے. ہمارے پاس بالکل ختم ہے، عمران خان ذمہ دار ہے. میں صرف عابد بھائی سے بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ نہیں ہو سکے، بار بار دعوی بھی ہوئے، تو آپ اس میں مختصراً جواب دے دیں، ٹائم ہمارے پاس. بلدیاتی انتخابات وہی جو اکثر وزراء کو خطرہ ہوتا ہے، اختیارات چلے جائیں گے ان سے، فنڈز کی تقسیم تو ابھی تو ہونے والے ہیں، نومبر میں ہوں گے. اور اس طرح تو 4-5 مرتبہ یہ اعلان ہوا. اس کا فائدہ ان کو یہ ملے گا کہ جو اگلا ٹینیور ہوگا اس تک یہ لوگ رہیں گے. ان کو عام انتخابات بھی ان سے فائدہ ہوگا. یہ ڈیلے کیا گیا، جان بوجھ کر کیا گیا یا اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں، لیکن اس کا سیاسی فائدہ ہوگا. اس حکومت کو سیاسی فائدہ ضرور ہوگا. اور باقی دوسری بات جو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے حوالے سے تھی، کمٹمنٹ والے بندے ہیں. جی اگر آپ دیکھیں ٹورزم والی وزارت انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے، اس میں زبردست کام ہو رہا ہے. اچھا، ٹیم بنائی ہوئی ہے. اگر ایسی ٹیم باقی محکموں میں، باقی اداروں میں بھی بن جاتی تو شاید ایسے ہی کام ہوتا، لیکن نہیں ہو سکتا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے پی ٹی آئی کی 3 سالہ کارکردگی پہ تفصیل سے گفتگو کی. جیسے میں نے پروگرام میں ذکر بھی کیا کہ ہماری یہ کوشش تھی کہ صوبائی حکومت کے کوئی وزیر یہاں آ کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن شاید ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یا وہ انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.